احادیث پہ بات کریں گے تھوڑا سا ڈیٹیل میں، ان کو ایکسپلین کریں گے، اور بہت ساری احادیث کو میں صرف بتاتا جاؤں گا آپ لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال پسند ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بہت واسٹ اور لمبا ٹاپک ہے اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ایوری مسلم وانٹس ٹو نو اباؤٹ سچ ڈیڈس. اور ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اکثر احادیث میں صحابہ سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں تاکہ ہم وہ کریں. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بولتے تھے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ کائنات کے سب سے افضل انسان کون ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بہترین انسان کون ہے، صحابہ اپنے ٹوز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی یا رسول اللہ ہمیں بتائیں. Why? Because they never wanted to get to medium levels of Jannah or lower levels of Jannah. They always aimed high. They always wanted the best. They always wanted to be in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they always wanted al-firdaus al-a'la. اور یہ this should be a attitude of a believer. This should be the motivation of a believer. کہ I should not settle at any place other than al-firdaus al-a'la. کیونکہ ساری زندگی گزارنی ہے، ہمیشہ کی لائف رہنی ہے. Why we should settle at anything less than Firdaus؟ جس کا جو چھت ہے وہ رب کا عرش ہے. اللہ اکبر. مومن کی تڑپ کیا ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں، کثرت سے میں ان چیزوں کے بارے میں جانوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، بہترین ہیں. اسی لیے آپ صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کثرت سے سوال کرتے تھے، سب سے اچھے اعمال، سب سے اچھے ایکشنز، سب سے اچھی عبادات، سب سے اچھے نام، سب سے اچھا کھانا، سب سے اچھا یہ وہ، ہر چیز کی یا رسول اللہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپنی رب کی رضا کو پا سکیں. اور ہم لوگ بس اتنا بتا دیں کہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں، بس اتنا بیسک بتا دیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ پار ہو جائیں. یہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. یہ جو ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ اپنے گناہ بھی کرتے رہنے، نیکیاں کرنے نہیں، اور اس چیز میں لگے رہنا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے اور گناہ پہ گناہ کرتے جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کو اس کی کمزوری اور ویکنس سمجھنا، یہ بڑا غلط ایٹیٹیوڈ ہے. ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے کہ سبحان اللہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور ایک مسلمان کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة وان من احب الاعمال لله تعالى ادومها وان قل. آپ سے فرمایا کہ سددوا وقاربوا، do good deeds properly and sincerely and moderately, and know that your deeds will not make you enter paradise. جان لو تمہارے اعمال تمہیں جنت میں داخل کرنے کا باعث نہیں بنیں گے. اور جان لو کہ the most beloved deeds to Allah subhanahu wa ta'ala are the ones which are regular and consistent even if they are little. یعنی اس حدیث کا کرکس ہے کہ نیک اعمال کرو، سنسیئرلی کرو، ماڈریٹلی کرو، اور جان لو کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے. جس چیز کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے وہ اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت ہوگی. تو تم کیا کرو، وہ اعمال پکڑو اور اپنی لائف میں ان اعمال کو لازم کر لو جو تم ہمیشہ کرتے رہو اور ان کو چھوڑو مت. یعنی احب الاعمال للہ تعالی ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین اعمال وہ پسند ہیں جو بے شک تھوڑی ہوں لیکن ہمیشہ کیے جائیں. تو ہم جو بہترین ڈیڈز کی آج بات کریں گے، کوشش کریں بے شک سب نہ کریں اور لیزی بھی نہ ہو جائیں. یعنی ہم 20 کے لوگ ہیں، ناٹ اوور موٹیویٹڈ کہ جس میں 10 دن تو کیے پھر چھوڑ دیے، اور نہ ہی اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھ لیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے 2-4 اعمال کے. 20 میں رہیں، جتنا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو جانیں اور پہچانیں اور اتنا کرنے کی کوشش کریں اور ان کو کنسسٹنٹلی کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا اور کہا گیا کہ ام المومنین how were the deeds of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اعمال کیسے تھے؟ Did he used to do extra deeds and worship on special days؟ کیا وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پش کرتے تھے کچھ، یعنی جمعے کو یا منڈے اور تھرسڈیز کو؟ نہیں. She said no, but his deeds were regular and constant. کہا کہ ان کی جو ڈیڈز تھی نا وہ ریگولر تھی،
ہاں ایکسیپشنز آر آلویز دیئر کہ رمضان میں وہ رات کو جاگتے تھے اور وہ سارا حساب کتاب حج کے پہلے 10 دن وہ ایگزرٹ کرتے تھے، لیکن جو ان کے باقی 11 مہینے یا اس سے تھوڑے کم وہ کس طرح کے تھے؟ ہمارا گراف پتہ کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں ایسے پیک پہ گئے، پھر ایسے اتنا برا گرے کہ پھر اٹھے ہی نہ، اور پھر حج کے 10 دنوں میں کچھ اوپر گئے پھر گرے کہ اگلے رمضان تک اٹھے ہی نہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہائی لیول آف عبادات ود کنسسٹنسی، اور رمضان میں مزید بڑھ جانا ان کا یہ ہوتا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم لوگ بھی اپنا دیکھیں کہ ہم بھی جتنے ایکشنز کر سکتے ہیں وہ ہم مینٹین کریں، اور رمضان میں یہ تھوڑا بڑھا دیں. تو انہوں نے کہا کہ نو بٹ ہز ڈیڈز ور ریگولر اینڈ کانسٹنٹ. اور پھر کیا کہا کہ who among you is able to do what the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was able to do in worshiping Allah سبحانہ و تعالیٰ. تم لوگوں میں سے کون ہے جو وہ کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو تہجد میں کھڑے ہوتے اور اتنا لمبا کھڑے ہوتے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے.